जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि आज है मंगल और इमरान खान साहब से है मुलाकातों का दिन। और इस सिलसिले में आज ये तवक्को की जा रही है कि एक दफ़ा फिर अडयाला के बाहर बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात का कोई इम्कान अभी तक नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा काफ़ी तनकीद के बाद फाइनली PTI के सेनेटर्स, उनके वकला, उन्होंने कुछ हिलजुल की है, कोशिश की है कि अदालतों पर जाके दबाव बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है वो भी आपको बताते हैं। एक जो खबर और PTI के लिए आज हौसला अफजा है वो ये कि फाइनली सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो गया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तकरीबन 5 महीने से ये सीटें खाली थी अपोजिशन लीडर्स की, जो फाइनली अब इन्होंने नोटिफिकेशंस किए हैं। लेकिन उधर ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा साहब के लिए आज बड़ा सख्त दिन है, और जब तक कि ये आप व्लॉग देख रहे होंगे मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी हो, क्योंकि बड़े तरीके से ऐसा लग रहा है कि उन्हें ट्रैप ही कर लिया गया है। ये सब क्या है, इस पर बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले अडयाला की बात करते हैं जी। इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हुए तकरीबन 2 महीने हो रहे हैं। आखिरी जो उनकी मुलाकात हुई थी उनकी बहन उस्मा खान साहिबा से, वो तकरीबन 2 दिसंबर को हुई थी, और उसके बाद से अब तक इमरान खान साहब की उनकी फैमिली या लॉयर्स से कोई मुलाकात नहीं हो सकी है। और अब ये जो सारा मामला है तवील तर हो गया है। अगरचे इसके ऊपर कोशिश की जा रही है, अडयाला के बाहर बड़ी तादाद में लोग लाए जाते हैं कि कुछ दबाव बने, लेकिन ये भी जो अब आप कह लें कि तरीका है वो कारगर साबित नहीं हो रहा। और अब हर मंगल को हम ये मनाजिर देखते हैं कि जो अलीमा खान साहिबा हैं उनका धरना फाइनली ख़त्म करवा दिया जाता है 12-1 बजे के करीब, और उसके बाद जो है वहाँ से कारकुनों को भगा दिया जाता है। लास्ट टाइम इन्होंने डंडे मार के उठा दिया, कभी पानी फेंक के उठा देते हैं, कभी वैसे ही कारकुनों की तादाद काफ़ी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उनको पकड़ के पुलिस वैन्स में भरते हैं और कहीं दूर जाके छोड़ आते हैं। तो ये अब एक नॉर्मल रूटीन बन चुकी है हर मंगल की, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जाती। आज भी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। वाज़ेह तौर पर हुकूमत की तरफ से बता दिया गया है कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं होगी। अब जो एक हैरत की बात है वो ये है कि अगर हुकूमत इसकी वजह ये बताती है कि जी इमरान खान साहब सियासी बातचीत करते हैं या कोई सियासी लाहेअमल दे देंगे अपनी पार्टी को, इसलिए मुलाकात नहीं कराई जा रही, तो ये बड़ी हैरत की बात है कि जब बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकातें बंद हैं, जबकि वो तो कोई जाहिर है सियासी हिदायत नहीं दे रही हैं, उनकी फैमिली से, उनकी बेटियों से मुलाकातें क्यों बंद हैं? उनकी फैमिली की तरफ से भी एक हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई है जिसमें बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात के लिए दरख्वास्त की गई है, लेकिन आपको पता है कि अदालतें जिस तरीके से चल रही हैं। दूसरी तरफ ये भी एक हैरत अंगेज़ बात है कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। इसके बावजूद भी इंटरनेशनल तंजीमें भी इसके ऊपर उस तरह से आवाज़ उठाती नज़र नहीं आ रही। तो जो इंटरनेशनल दबाव एक हुआ करता है वो भी हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि भाई क्यों किसी कैदी की मुलाकातें बंद हैं। हालांकि ये एक टॉर्चर के ज़िम्मे में आता है कि अगर आप किसी को इस तरीके से कैद तन्हाई में डाल देते हैं। अब PTI ने थोड़ी सी हिकमत अमली चेंज करने की कोशिश की है, जो कि बहुत तनकीद के बाद कहीं जाकर उन्हें होश आया, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने कुछ अदालतों पर दबाव बढ़ाने का सोचा है। और इस सिलसिले में आज PTI के 15 सेनेटर्स ने मिलकर एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें इमरान खान साहब से मुलाकात की इस्तदा करवाने की इल्तिजा की है। अब सवाल फिर वही कि ये आए तो हैं, लेकिन पहले तो दरख्वास्त अगर दायर हो गई है तो अब वो फिक्स कब होगी, कब फिक्स होगी, कब कोई रिलीफ मिलने का चांस है। अगर ऑर्डर कर भी देगी कि कोई अदालत के हाँ भाई मुलाकात कराएं, तो आगे तो आप देखते हैं कि मुलाकातों के ऑर्डर्स तो पहले भी मौजूद हैं, तो कौन सी कोई मुलाकातें हो रही हैं, उन्हें नाके से ही आगे नहीं जाने दिया जाता। तो ये वाली तो सूरत हाल रहती है। तो लिहाजा इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कि दरख्वास्त होगी, लेकिन कम अज़ कम ये ज़रूर है कि जो आपके पास ऑप्शंस हैं आप वहाँ पर जाके बैठें, कोशिश करें कि वो मुलाकात करें, उनसे कोई जवाब लें, कोई उनसे यकीन दहानी लें, कुछ तो करें, बजाय इसके कि आप बिल्कुल इसको एक्सेप्ट कर लें कि जी ठीक है ऐसे है तो ऐसे ही सही। आज PTI की तरफ से जो इनके वकला हैं उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब से मुलाकात करके भी कोशिश की कि उनसे कोई इमरान खान साहब के केसेस फिक्स कराने के सिलसिले में ले ली जाए डेट, लेकिन एज़ यूजुअल चीफ जस्टिस साहब उन्हें मिले ही नहीं। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि PTI के कोई वकला, इमरान खान साहब की बहनें, वज़ीर आला, कोई भी वक्तन फ़वक्तन आ जाते हैं कि जी इनसे मुलाकात करके कोई रिक्वेस्ट करें पर्सनली, तो वो पहले ही कहीं गायब हो जाते हैं। और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ है। अब उन्होंने कहा है कि हम दोबारा एक दफ़ा कोशिश करेंगे, लेकिन इस दफ़ा भी हमें कोई ज़्यादा इम्कान नज़र नहीं आ रहा। तो ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। पूरे निज़ाम ने ये फैसला चूंकि कर लिया हुआ है कि इमरान खान की मुलाकात नहीं होनी, तो इसलिए किसी भी तरफ से जो है कोई दाद रसी आपको दिखाई नहीं दे रही।
دوسری طرف یہ معاملہ صرف عمران خان صاحب کی حد تک نہیں ہے. جب یہاں پر کوئی فیصلے کر لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد کس طرح انصاف کی, قانون کی, نظام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, یہ ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. اور اس کی ایک تازہ مثال جو ہے ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کا کیس بھی ہے. ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کا جو ٹویٹس کا کیس ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھا جس طرح سے وہ کیس بالکل زمیں بوس ہو گیا. جیسے وہ کیس لڑا گیا اس کیس میں کچھ نہیں بچا, پرخچے اڑ کے رہ گئے ہیں اور وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جج افضل مجوکا صاحب اس بات کے لیے بضد تھے کہ نہیں جی انہیں گرفتار کیا جائے. انہوں نے وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے, 4 دن سے یہ لوگ روپوش تھے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی. جسٹس اعظم صاحب نے ان کو ایک ریلیف دیا اور کہا کہ جی ان کو نہ گرفتار کیا جائے, اور ان کو تھوڑا سا ان کے جو وارنٹ وغیرہ تھے معطل کر کے ریلیف مل گیا. آج یہ لوگ اس ریلیف کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیئر ہوئے, کیونکہ اسی بنیاد کے اوپر اپیئر ہونا تھا انہیں کہ ظاہر ہے پھر ریلیف ورنہ کینسل ہو جاتا. تو آج ان کے سامنے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا گیا. آج یہ ہوا ہے کہ جناب 1 سال پہلے کی کوئی FIR نکلوائی گئی ہے, پتہ نہیں وہ ابھی تیار کی گئی ہے یا پہلے کی تھی, لیکن منظر عام پر آ جائیے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب ہادی علی چٹھا صاحب اور ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے تو بڑی کوئی دھکم پیل کی ہوئی ہے اور بڑے کوئی انہوں نے دہشت گردی کے کام کیے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ الزام لگائے ہوئے ہیں FIR میں کہ جناب ایمان مزاری صاحبہ نے ڈنڈا لے کر گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے اور پولیس ناکے کے اوپر, اور جو ایک خاتون پولیس اہلکار تھی ان کے کپڑے پھاڑ دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اینٹی رائٹ شیلڈ چھین لی. جبکہ ہادی علی چٹھا کے بارے میں الزام ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ پولیس والوں کو مارا پیٹا, ان کی وردیاں پھاڑ دی, بلکہ فائر بھی کیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں یہ سب کچھ بیچوں بیچ ہو رہا ہے اور کسی کو آج تک کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ ان دونوں نے سپر مین اور سپر وومن کی طرح کب یہ ساری ایکٹیویٹیز کی ہیں, جس کی نہ تو کوئی فوٹیج دستیاب ہے اور نہ ہی کوئی اس سے پہلے اس طرح کی کوئی خبر کہیں رپورٹ ہوئی تھی. تو یہ ایک کھلا تماشا ہے, یہ ایک بیہودہ مذاق ہے اس قوم کے ساتھ, اس آئین کے ساتھ, اس قانون کے ساتھ, کہ آپ اگر مخالف سمت میں ہوا کے کھڑے ہیں تو آپ کو اس طرح کے مضحکہ خیز قسم کے مقدمات میں بھی سزائیں ہو سکتی ہیں. مطیع اللہ جان کے اوپر منشیات کا کیس بھی ڈل سکتا ہے, کسی پہ پانی چوری کا مقدمہ ہو سکتا ہے, کسی کو کھاد چوری کے مقدمے میں اندر بھیجا جا سکتا ہے, لیکن مقصد سب کو بڑا واضح ہے. تو مجھے تو یہ آنیسٹلی لگتا ہے کہ اب یہ نظام اس سٹیج پر آ چکا ہے کہ جہاں پر اس بات سے انہیں غرض ہی نہیں ہے کہ جناب اس کے اوپر لوگ کیا کہیں گے. یہ کوئی مذاق والی بات ہے کہ آپ اس طرح کے مضحکہ خیز جو ایلیگیشنز ہیں وہ لگا کر لوگوں کو اندر بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تکلیف ان سے کیا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیا تکلیف ہے ان سے. تو اب آپ نے انہیں صرف سامنے لانے کے لیے کہ وہ کسی طرح سامنے آ جائیں, ایک انہیں دن کا ریلیف دے دیا گیا کہ وارنٹ معطل کر دیے گئے, اور جیسے ہی وہ سامنے آئے ہیں تو اب ان کے خلاف نئی FIR لے کر پولیس باہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے کھڑی ہے, اور جیسے ہی وہ لوگ باہر نکلیں گے انہیں اس نئے کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا. تو چونکہ یہ آرڈر ہو چکا ہے کہ گرفتار مطلب گرفتار, تو اب کوئی کیس ہے نہیں ہے جس طرح بھی ہے, بس اب یہ ایک جنگل کا قانون ہے تو اس میں انہیں اٹھایا تو جائے گا. تو یہ والی صورتحال ہے. بہرحال ایمان مزاری صاحبہ نے اس پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلے بھی کوئی گرفتاریوں سے ڈرتے نہیں تھے اور نہ ہم استثناؤں کے پیچھے چھپتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم آج بھی عدالتوں میں ہی اپنی لڑائیاں لڑتے ہیں اور ہم آج بھی انہی عدالتوں پہ بلیو کرتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے نظام اپنے آپ کو خود ہی ایکسپوز کر رہا ہے. اس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی کیسز ہیں ہی نہیں سرے سے. تو یہ جو اب ایک تماشا لگا ہوا ہے, یہ اب اینڈ اپ تو ایسے ہی ہونا تھا, کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں وہ تو بہت پہلے سے آ کے بتا رہے ہیں کہ جی فروری میں فلاں گرفتار ہو جائے گا, جنوری میں علیمہ خان کو سزا ہو جائے گی, ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ تو ڈیفینیٹلی جائیں گے, اور اگر یہ پکڑے گئے تو آپ دیکھیے گا کہ ان کو جلدی چھوٹنے بھی نہیں دیں گے. ایک کے بعد دیگر مقدمات, اور یہ سلسلہ جو ایک بیہودہ تماشا لگایا جاتا ہے ہر دفعہ, کبھی کسی جرنلسٹ کے ساتھ, کبھی کسی پولیٹیکل ورکر کے ساتھ, اور اب ایک ہیومن ایکٹیوسٹ کے ساتھ, تو یہ تماشا ان کا جاری رہے گا. خیر یہ جہاں چیزیں چل رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف یہ بھی آج دیکھا گیا کہ سہیل آفریدی صاحب نے جی وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا ہے, اور انہوں نے جو یہ گل پلازہ کی آتش زدگی کا واقعہ تھا اس پہ اظہار تشویش بھی کیا, اظہار افسوس بھی کیا, اور ساتھ میں اظہار یکجہتی بھی کیا خاندانوں کے ساتھ. تو یہ ایک ان کا اچھا جیسچر ہے میں سمجھتی ہوں, اس لیے کہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی سندھ کا دورہ بھی کیا تھا, وہاں انہیں اتنی پذیرائی بھی ملی تھی, اور سندھ حکومت نے بھی کمپیریٹیولی شروع میں تو کم از کم ان کے ساتھ بہتر ایک رویہ رکھا. تو جو ویسے بھی عوام کے نقصانات ہیں ان تمام چیزوں پر, تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو میرا خیال ہے بیانڈ دا پولیٹیکل ڈفرینسز ایک اظہار یکجہتی بھی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے. تو یہ ایک ان کی طرف سے میرا خیال ہے اچھا جیسچر ہے جو انہوں نے کیا ہے.
تو بہرحال جی یہ ابھی تک کی اپڈیٹس ہیں اور باقی اگلی جو اپڈیٹس ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک دفعہ پھر میں یہ چیز ضرور کلیئر کر دوں کہ جو اڈیالہ کی صورتحال ہے اس پہ آج نظر رکھیے گا, کیونکہ آج پوری کوشش ہوگی کہ یہاں پر بھی کریک ڈاؤن کر کے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. 8 فروری کی جو احتجاج کی کال ہے اس نے کافی زیادہ ایک پریشانی نظام کے اوپر بنانی شروع کر دی ہے, اور جو ابھی حال ہی میں اپوزیشن لیڈرز مقرر ہوئے ہیں, ابھی آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا بھی نوٹیفیکیشن ہو گیا, انہوں نے اپنی چیئر سنبھال لی ہے, انہوں نے بھی عمران خان صاحب کا شکریہ وغیرہ ادا کیا اپنے پہلے خطاب میں. تو مجھے اس میں جو اوور آل نظر آ رہا ہے آگے کا منظرنامہ وہ اسی طرح سے دکھائی دے رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈرز بنا تو دیے گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ایک تلوار بھی لٹکا دیا ان کے اوپر کہ جناب اگر آپ یہ 8 فروری کے احتجاج کے اوپر بالکل بات نہیں سنیں گے اور اس کو ڈیفیوز نہیں کریں گے تو پھر آپ کی یہ جو دونوں عہدے ہیں یہ جا سکتے ہیں, آپ کے خلاف درخواستیں آ سکتی ہیں. اور یہ باتیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کے جو سمجھ لیں صحافی ہیں ان کے توسط سے ملنا شروع ہو چکی ہیں کہ آئینی عدالت میں درخواستیں بھی جا سکتی ہیں اور ان لوگوں کے اوپر بھی سختیاں آ سکتی ہیں. جیسے پہلے انہوں نے دونوں جو اپوزیشن لیڈرز تھے قومی اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی ان کو بالکل فارغ کر دیا تھا. اور لاسٹلی میں یہ بات بتا دوں آپ کو کہ اسی طرح کی تلوار جو ہے وہ سہیل آفریدی کے اوپر بھی لٹک رہی ہے. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سہیل آفریدی صاحب کے خلاف بھی کیس کی سماعت ہوئی. وہی ایک بیکار سا کیس ہے, وہ جو یاد ہوگا آپ کو ہری پور کے الیکشن میں ان کے ایک سٹیٹمنٹ کو لے کے جس طرح سے اس کو ایک باقاعدہ نااہلی کے لیے بہانہ بنا لیا گیا ہے, تو اس کے اوپر بھی آج باقاعدہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ اندیا دے دیا گیا ہے کہ جناب بالکل اس کے اوپر نااہلی بھی ہو سکتی ہے سہیل آفریدی کی. تو یہ آپ کو بنیادی طور پر یہی چیزیں ہیں, ٹیکٹکس ہیں کہ جو لوگ ان کے کی پوزیشنز پر ہیں ان کو انڈر پریشر رکھا جائے اور اس طریقے سے یہ سلسلہ ان کا جو ہے دباؤ بڑھانے کا اس کو روکنے کی کوئی ضرورت سمجھی جائے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ سہیل آفریدی اس طرح کی چیزوں پہ کوئی زیادہ پریشان ہوں گے. وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جتنی دیر بھی میں وزیر اعلیٰ رہا, یعنی کہ ان کے مائنڈ میں ہے کہ یہ ٹرم ضروری نہیں کہ وہ پوری کریں اور نہ وہ اس کو پوری کرنے کے چکر میں اپنی کوئی کریڈیبلٹی میرا خیال ہے کہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے. ورنہ اس طرح کے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں پہلے عمران خان صاحب کی پارٹی کے, جو کہ اتنے کراؤڈ پولر بھی تھے, جو اتنے لوگوں کے ایسے لگ رہا تھا بڑے پسندیدہ بھی ہیں, بڑا جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ بھی بڑھا سکتے ہیں یہ وہ. لیکن اس کے بعد ہم نے ایونچولی دیکھا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اگر ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو پھر وہ لوگ کیسے زیرو ہو گئے, اور پھر یہ بھی نکلا کہ وہ سب جو یہ کرتے پھر رہے تھے اس کے پیچھے کیا آشیرواد حاصل تھی. تو بہرحال جی اب جو گیم ہے وہ نیکسٹ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.